بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے یہ عرض کیا کہ اے عیسیٰ بن مریم، کیا آپ کا رب یہ کر سکتا ہے کہ وہ آسمان سے ہمارے پاس ایک دسترخوان اتار دے؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس طرح کی نشانیاں طلب کرنے سے اگر تم لوگ مومن ہو تو خدا سے ڈرو۔ یہ سن کر حواریوں نے کہا کہ ہم نشانی طلب کرنے کے لیے یہ سوال نہیں کر رہے، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم شکم سیر ہو کر خوب کھائیں اور ہم کو اچھی طرح آپ کی صداقت کا علم ہو جائے، تاکہ ہمارے دلوں کو قرار آ جائے اور ہم اس بات کے گواہ بن جائیں، تاکہ بنی اسرائیل کو ہماری شہادت سے یقین اور اطمینان حاصل ہو جائے اور مومنین کا یقین اور بڑھ جائے اور کفار ایمان لائیں۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں اس طرح دعا مانگی کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ ہماری اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید کا دن ہو، اور تیری قدرت اور میری نبوت پر تیری ایک نشانی بھی ہوگی، اور تو ہم کو روزی دے اور تو بہترین روزی دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان تو اتار دوں گا، لیکن اس کے بعد بنی اسرائیل میں سے جو کفر کرے گا میں اس کو ایسا عذاب دوں گا کہ تمام جہان والوں میں سے کسی کو ایسا عذاب نہیں دوں گا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے چند فرشتے ایک دسترخوان لے کر آسمان سے اترے، جس میں 7 مچھلیاں اور 7 روٹیاں تھیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ فرشتے دسترخوان میں روٹیاں اور گوشت لے کر آسمان سے زمین پر نازل ہوئے، اور بعض روایتوں میں یہ بھی آیا ہے کہ تلی ہوئی ایک بہت بڑی مچھلی تھی جس میں کانٹا نہیں تھا، اور اس میں سے روغن ٹپک رہا تھا، اور اس کے سر کے پاس نمک اور دم کے پاس سرکہ تھا، اور اس کے ارد گرد قسم قسم کی سبزیاں تھیں، اور 5 روٹیاں تھیں، ایک روٹی کے اوپر روغن زیتون، دوسری پر شہد، تیسری پر گھی، چوتھی پر پنیر، 5ویں پر گوشت کی بوٹیاں تھیں۔ دسترخواں کے ان سامانوں کو دیکھ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ایک حواری شمعون نے کہا، جو تمام حواریوں کا سردار تھا، کہ اے روح اللہ، یہ دسترخواں دنیا کے کھانوں میں سے ہے یا آخرت کے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ نہ تو دنیا کے کھانوں میں سے ہے نہ آخرت کے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ سے تمہارے لیے اس کھانے کو ابھی ابھی ایجاد فرما کر بھیجا ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ خوب سیر شکم ہو کر کھاؤ، اور خبردار اس میں سے کسی قسم کی خیانت نہ کرنا، اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر نہ رکھنا۔ مگر بنی اسرائیل نے اس میں خیانت بھی کر ڈالی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر بھی رکھ لیا۔ اس نافرمانی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر یہ عذاب آیا کہ یہ لوگ رات کو سوئے تو اچھے خاصے تھے، مگر صبح کو اٹھے تو مس ہو کر کچھ خنزیر اور کچھ بندر بن گئے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان لوگوں کی موت کے لیے دعا مانگی، تو تیسرے دن یہ لوگ مر کر دنیا سے نیست و نابود ہو گئے، اور کسی کو یہ بھی نہیں معلوم ہوا کہ ان کی لاشوں کو زمین نگل گئی یا اللہ نے ان کو کیا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب اور عظیم و شان واقعے کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ مائدہ رکوع نمبر 5 میں فرمایا ہے، اور اسی واقعہ کی وجہ سے اس سورہ کا نام مائدہ رکھا گیا۔ مائدہ دسترخوان کو کہتے ہیں۔ ترجمہ: عیسیٰ ابن مریم نے عرض کی کہ اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے کہ وہ ہمارے اگلوں اور پچھلوں کے لیے عید ہو، اور تو ہم کو روزی دے، اور تو سب سے بہتر روزی دینے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اس کو تم پر اتارتا ہوں، لیکن پھر جو اب تم میں سے کوئی کفر کرے گا تو بے شک میں اسے عذاب دوں گا
کہ سارے جہان میں کسی پر نہ کروں گا۔ انبیاء علیہم السلام کی مخالفت اور نافرمانی کتنا خوفناک جرم عظیم ہے۔ دیکھ لو کہ بنی اسرائیل نے جب اپنے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کرتے ہوئے آسمانی دسترخوان میں خیانت کی اور کل کے لیے ذخیرہ بنا کر رکھ لیا، تو عذاب الہی نے ان کو خنزیر و بندر بنا کر دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیا کہ ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہ رہ گیا۔ جو لوگ اللہ اور رسول کی امانتوں میں خیانت کرتے ہیں، انہیں اس ہولناک عذاب سے عبرت حاصل کرنی چاہیے اور توبہ کر لینی چاہیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں اور احادیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔